تو ڈاکٹر صاحب ایک میں چلیں آغاز کرتا ہوں جب تک باقی بھائی سوچتے ہیں. تو مسجد زرار کا آپ نے ذکر کیا، تو کیا یہ جس طریقے سے ہم سمجھتے ہیں ویسے ہی مطلب یہ بہت آبویس سا تھا یہ مسئلہ کہ یا نہیں؟ مطلب لوگ اس میں 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے، اس میں وہ ساری وہ ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں جو مسلمانوں کی ہوتی ہیں، اور چھپی ہوئی باتیں تھیں. مطلب میرا کہنے کا مطلب وہ بہت آبویس تھی یا وہ نہیں اتنی آبویس نہیں تھی؟ یہ قباء کے پاس کچھ لوگوں نے وہاں بنائی تھی، اور ان کا خیال یہ تھا اگر ہم نے کوئی مسجد بنا لیں گے تو لوگ سمجھیں گے بھائی دینی چیز ہے تو اس میں تو رکاوٹ نہیں ڈالیں گے کوئی، اور اگر ہم وہاں بیٹھیں گے تو کوئی سوچے گا بھی نہیں کہ ہم کیوں جمع ہو رہے ہیں سوائے ایک بھائی نماز پڑھنے جا رہے ہیں. تو قدوس الفاظ میں وہ ایک قسم کا وہ تھا کیموفلاج مسجد کے نام سے. تو وہ نبی کریم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ حضور ہم اصل میں قباء میں رہتے ہیں، اور آپ کے بعد ہر مسجد میں نماز میں آنا ہمارے لیے مشکل ہے، تو ہم چاہتے ہیں ایک نماز وہیں پڑھ لیا کریں جو ہو جمعے کی آپ کے ساتھ پڑھ لیں گے. تو آپ ایک دفعہ آ کے اس میں نماز پڑھ دیجئے تو وہ مسجد جو ہے وہ برکت کی ہو جائے گی. تو آپ نے یہ فرمایا کہ ابھی میں تبوک جا رہا ہوں، غزوہ تبوک کے بعد کی بات ہے یہ، پہلے کی. تو آپ نے کہا میں جا رہا ہوں، جب میں وہاں سے واپس آؤں گا تو پھر میں آؤں گا تمہارے پاس. تو جب آپ مدینے کے قریب آ گئے تھے تو یہ آیتیں اتری، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ وہاں نہیں جائیں گے. لا تو یعنی اس میں ہے کہ لا تو یعنی اس میں ہے کہ کفر و تفریقا حارب اللہ و رسول قبل حلفنا ان اردنا الا الحسنى، وہ قسم کھا کہیں گے ہم تو بالکل اچھائی کے لیے کام کر رہے ہیں. لا يشهد انهم لكاذبون لا تقم فيه ابدا، آپ اس میں جائیے گا نہیں. اور جو تقوی والی مسجد ہے جو قباء کی مسجد تھی یا مسجد نبوی ہے اور جو بھی مسجدیں ہوں گی وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہیں. تو آپ نے ایک آدمی کو بھیجا اور وہاں پہ اس نے مسجد کو جلا دیا. تو اس میں ان کا جو منصوبہ تھا وہ بنیادی طور پر یعنی جسے آپ کہتے ہیں نا کہ حضرت علی کا ایک بڑا مشہور قول ہے کہ کلمۃ حق ارید بہ الباطل، بات تو انہوں نے صحیح کہی ہے لیکن ان کا ارادہ اس سے باطل کا ہے. یعنی آپ کبھی غور کیجئے کہ مطلب جیسے اب آپ مثلا ہم لوگ بیٹھے ہیں کسی موضوع پہ بات ہو رہی ہے کہ بھائی ایسے کر لیں ایسے کر لیں. اب ایک آدمی آپ کو ایک بڑی اچھا قسم کا مشورہ دے گا کہ بھائی ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ہم ایسا کر لیں مثلا. اچھا اس کا ارادہ اس کے ذریعے سے کچھ اور ہے، اس کا ارادہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے یہ کام میرے ہاتھ میں آ جائے گا، بس کیجیے یا جو بھی ہو. تو یہ مطلب یہ کہ مسجد زرار اسی لیے مشہور ہوئی کہ یہ مسجد نام ہی اس کا زرار پڑ گیا، حالانکہ اس کا نام انہوں نے مسجد زرار نہیں رکھا تھا، وہ تو ظاہر ہے کہ ان کا تو. اور میں اسی بات کو اس لیے کہتا ہوں کہ یہ مسجد زرار تو اصل میں آپ نے ایک نام لے کے کہا ہے، لیکن اگر میں اسلامی آرگنائزیشن اس لیے بناؤں تاکہ مسلمانوں کو اس کے ذریعے سے ڈائیورٹ کروں تو وہی مسجد زرار ہوگی. مثلا میں کوئی کتاب لکھوں جیسے اسلام کے اندر فتنہ پھیلے تو وہ مسجد زرار ہوگی. تو مسجد زرار ایک ہی چیز کا نام نہیں ہے، جس میں بھی یہ سمٹم پائے جائیں گے وہ سارے اعمال جو ہوں گے وہ مسجد زرار ہوں گے. یہ تو بڑا مشکل نہیں ہو گیا؟ سمٹم تو بہت زیادہ پائے جاتے ہیں. کوئی شک اب نہیں، کوئی شک نہیں، لیکن اصل میں مسئلہ یہی ہے کہ بات وہی ساری بات یہ ہے کہ اگر میرے اندر طبیعت میں اخلاص ہے اور میں اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہوں تو میں تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ مجھے فرض کیجئے کہ بھائی ایک مسجد بن رہی ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اس سے فتنہ پیدا ہوگا، تو میرے پاس دو ہی آپشن ہے، یا تو میں اس میں حصہ دار نہیں بنوں، اس کو روکوں، اور اگر نہیں روک سکتا تو پھر اس سے الگ ہو جاؤں. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا کہ بھائی چلیں اب کیا کریں صاحب، بات یہ ہے کہ انہی کے ساتھ چلنا ہے ہمیں. تو بھائی اب آپ یہ دیکھیے مطلب میں اصل میں تھوڑا سا یعنی موضوع سے ہٹوں گا میں، لیکن وہ کل اصل میں ایک کتابیں میرے پاس پاکستان سے ایک صاحب لائے تھے تو عبدالقدیر خان صاحب کے بارے میں تھیں. تو اس میں جو واقعات ان کے ساتھ پیش آئے، تو ایک واقعہ تو وہ تھا جو انہوں نے ایٹم بم بنانے کے لیے کیا تھا، وہ ان کی جد و جہد کا سب سے بڑا حصہ ہے. لیکن ان کا جو اصل جد و جہد کا حصہ تھا وہ تھا جو لوگ ان کو یعنی نل انوائٹ کرنے میں لگے ہوئے تھے. اور تو میں یعنی ایک صاحب نے بلکہ یہ جملہ کہا جو آج بھی بہت بڑی شخصیت ہیں، وزیر ہیں آج بھی اور اس وقت بھی تھے. تو انہوں نے یہ کہا کہ صاحب ایٹم بم سے بڑا بم پھٹ رہا ہے اب، وہ کیا ہے کہ ان کو ہیرو سے زیرو بنانا ہے. اور اس میں وہ سب لوگ تھے جو بڑے عبادت گزار بھی تھے، بڑے تابع دار بھی تھے، اسلام کے خیر خواہ بھی تھے، سب کچھ تھا. لیکن ان کی نظر میں امریکہ کو خوش کرنا، فلاں کو خوش کرنا. اب انہوں نے میزائل کی رینج بڑھائی تو انہوں نے کہا کیا تم اسرائیل کو جا کے مارنا ہے تمہیں؟ اب ایک آدمی یہ کہہ رہا ہے. وہ ایک دفعہ غوری کا مطلب وہ تھا، اس میں آئے تو وہ صاحب شراب پی کے آئے تھے جو بعد میں صدر بھی بن گئے تھے. تو انہوں نے کہا صاحب ہم تو رات بھر آیت الکرسی پڑھ رہے تھے اور آپ اس حالت میں یہاں پر آ گئے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں تو انسانی زندگی میں یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ آپ مسجد زرار بنانے جا رہے ہیں یا مسجد تقویٰ.
ایٹم بم آپ مسجد زرار کے لیے بنا رہے ہیں یا مسجد تقویٰ کے لیے بنا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ جی کوئی کوشچن ہے آپ کے؟ چلے میں یہ لبرٹی لیتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ ایک ہم نے سنا ہے کہ یہ حدیث ہے کہ انسان کا اس ظاہر اس وقت تک اس کی موت نہیں آئے گی جب تک کہ اس کا ظاہر باطن جو ہے وہ ظاہر نہ ہو، اس کا آشکار نہ ہو جائے، یہ حدیث ہے؟ یہ ایک حدیث اس معاملے میں ہے جو اصل میں اس حدیث کا مطلب اس سے سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ ایک آدمی زندگی بھر اچھے عمل کرتا ہے لیکن ایک عمل کر کے وہ کفر میں چلا جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے کفر پر، اور ایک آدمی زندگی بھر برے عمل کرتا ہے اور ایک عمل آخری عمل کرتا ہے اور جنت میں چلا جاتا ہے۔ تو اس میں ایک قسم کا اگر ویسی ظاہری مطلب لیں تو رینڈم بات ہو گئی کہ بھائی ایک آدمی زندگی بھر اچھے کام کیے اور اللہ میاں کو پسند نہیں آیا تو انہوں نے اس کے کفر کا عمل کروا کے ستیہ ناش کرا دیا اس کا، مثلا فرض کیجیے۔ یا دوسرے کا معاملہ یہ ہوا کہ زندگی بھر کوئی کام نہیں کیا لیکن راہ میں فری میں جنت مل گئی۔ تو اس کا اصل مطلب یہی ہے کہ وہ جو اصل میں جو آدمی اچھے اعمال کر رہا تھا وہ اندر اس کے دین نہیں تھا، وہ دنیا کے سامنے تو اپنے آپ کو پوسٹ کیا ہوا تھا کہ میں مسلمان ہوں فلاں ہوں فلاں ہوں، لیکن وہ اس کا جو کفر تھا اللہ تعالیٰ اس کو صاف ظاہر کرا دیتا ہے۔ تو یہ میرے مطلب ہمارے سب کے ساتھ ہوگا، یہ سب کے ساتھ ہوگا کہ بھائی بالکل وہ سیدھی سی بات ہے۔ ہمارے ہاں ایک صاحب تھے، مطلب یہ ہے کہ وہ نام ان کا مسلمان تھا، وہ وہاں کی ہماری ایک مسلم یونیورسٹی اس کے وائس چانسلر تھے، وہاں سے وہ مشہور ہوئے، پھر وزیر فلاں بنے کیا کیا ہوا، پھر وہ نائب صدر یا صدر کچھ ہو گئے تھے ایسی کچھ۔ تو وہ ان کے بارے میں مطلب یہ ہے کہ ایک صاحب نے بتایا کہ جب وہ ان سے ملنے گئے تو انہوں نے ان کو قرآن مجید دیا ان صاحب کو کہ بھائی یہ میری بیوی اصل میں پڑھا کرتی تھی، اب مجھے تو اس کی ضرورت ہی نہیں، تو آپ اس کو کہیں بھی دے دیجئے گا، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد کہاں پہ ایکسپوز ہوئے وہ، انہوں نے وصیت کی کہ میری باڈی کو جلایا جائے، ان کا نام مسلمانوں جیسا تھا۔ صحیح، اللہ تعالیٰ یہ محفوظ ان رکھے۔ لائنز پہ میرا ایک سوال ہے، اور یہ کسی نے کہا تھا، مجھے نہیں پتا اب یہ حدیث سے انہوں نے کہا تھا یا ان کا اپنا مطلب انہوں نے ایسی کہہ دی تھی بات، لیکن میں نے یہ چیز نوٹ کی ہے کہ ایسا کچھ کیسز میں میری نظر کے سامنے آیا، انہوں نے یہ کہا کہ جو شخص حج اور عمرہ کر کے آتا ہے اگر اس کی نیت ٹھیک نہیں ہوتی، حج اور عمرہ کرنے کے بعد وہ ایکسپوز ہو جاتا ہے، یعنی جو اس کے اندر ہوتا ہے وہ باہر آ جاتا ہے۔ اس طرح کی کوئی حدیث ہے یا یہ کہ یہ ان کا اپنا ہی کوئی اسٹیٹمنٹ تھا؟ مطلب وہ اس کے مطلب نکالے جا سکتے ہیں، جیسے آپ نے فرمایا کہ مدینہ جو ہے وہ اپنے اندر سے ایسے نکال دیتا ہے منافق کو، جیسے بھٹی سے جو ہے میل کل چیل نکل جاتا ہے۔ اور آپ جیسے حدیث تو یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو آدمی ایسا عمل حج کا کرے جس میں کوئی گناہ نہ ہو، یعنی جو نیکی کے ساتھ ہو اور اس میں کسی قسم کی مطلب یہ وہ نہ ہو، تو پھر وہ ایسا لوٹے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو وہ چیز ہوگی۔ اب وہ ایکسپوز ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا یہ تو بات کی بات ہے، باقی یہ کہ مختلف اگر حدیثوں کو جمع کریں تو یہ مطلب نکالا جا سکتا ہے، لیکن اس کا ایک باقاعدہ ایک بطور نص کے تو ایسی حدیث نہیں ہے۔ باقی یہ ہے کہ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا تھا کہ بھئی آخری زمانے میں حج جو ہے 3 طرح سے کریں گے لوگ، ایک تو لوگ کریں گے مالدار لوگ دکھاوے کے لیے، اور متوسط درجے کے لوگ تجارت کے لیے، اور غریب لوگ مانگنے کے لیے۔ اور یہ بالکل فیکٹ بن گیا آج کل کہ عمرہ اسپیشلی وہ ایک فیشن بن گیا ہے۔ تو وہ وہ مطلب یہ ہے کہ ایک بہت شاید حسن بصری کا یا کسی کا قول ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ بھائی زائرین حرم تو بہت ہیں، حاجی کم ہیں۔ جی صحیح۔ مطلب یہ حقیقت ہے۔ میں صحیح بات یہ ہے کہ میں وہاں پہ کئی سال رہا مکے میں، اور میرا کافی حج کے زمانے جب ہوتا تھا تو حاجیوں سے رابطہ رہتا تھا، خاص طور سے ہمارے یہاں ہندوستان سے یا پاکستان سے جو لوگ آتے تھے، تو اس میں سے مطلب یہ ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ میں نے بہت کم لوگوں کو دیکھا جو واقعی حج کرنے آتے تھے، ورنہ وہی ہوتا تھا کہ بھائی وہ حج میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک دوسرے سے بات کی ہو رہی ہے کہ فلاں بازار میں چیز سستی مل رہی ہے تو ادھر چلے جانا، فلاں ایسا ہو رہا ہے۔ ابھی مطلب یہ ہے کہ آپ بالکل کام کیجئے، کھانا پینا خریدنا سب کریے، تحفے تحائف خریدیے، لیکن جب عبادت کے لیے بیٹھے ہیں تو کم سے کم اس وقت تو ذرا سا اپنے آپ کو یکسو کر لیں۔ صحیح۔ میرا بھی ایک سوال ہے، اجازت ہو تو؟ جی وہ آپ کچھ ذکر کر رہے تھے، یعنی یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کی حالت کا، اور یہ ہے کہ جیسا کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں
ہمارے خلیجی ممالک جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں نہیں بھائی ہم ان سے نہیں لڑ سکتے، اس لیے ہمیں ان کے ساتھ صلح کر لینی چاہیے، اور یہ ہے کہ بھائی اسی میں عافیت ہے۔ تو سوال ظاہر ہے ہم لوگ جو کچھ پڑھتے ہیں اور اس پر جو غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں تو یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ غلط ہے۔ کیا وہ لوگ قرآن نہیں پڑھتے یا ان کو وہاں عالم نہیں ہے، کوئی ایسا سمجھانے والا نہیں ہے کہ واٹ ایور دے آر ڈوئنگ is not according to the Quran and Sunnah؟ وہ حضرت ابی ابن کعب نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم کیسے بھٹکیں گے، ہمارے درمیان میں تو قرآن موجود ہے۔ ابی ابن کعب ایک بہت بڑے عالم تھے، تو آپ نے فرمایا کہ ابی میرا خیال یہ تھا کہ تم تو بہت پڑھے لکھے آدمی ہو، لیکن تم ایسا سوال کر رہا ہو۔ انہوں نے کہا یہ بتاؤ کہ تورات یہودیوں کے پاس موجود ہے کہ نہیں ہے؟ اس سے کیا فرق پڑا؟ ان کے گمراہی میں کون سا فرق پڑ گیا؟ تو بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں ابھی تک کوئی ایسی چیز نہیں پیدا ہوئی کہ جیسی آپ نے اس کو کھولا اور اس سے غلط مطلب نکالا تو اس نے ہاتھ ڈال کے پکڑ لیا، آپ کو گریبان پکڑ لیا۔ قرآن تو نہیں کر سکتا ہی۔ تو آج کل بات یہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہی اس وقت چونکہ وہ بے معنی ہو چکا ہے، اور ان کا خیال یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ میں ساری طاقت ہے تو ہم اپنے جیسے چھوٹے چھوٹے یہ کفیل قسم کے مزدور ہوتے ہیں ان پہ کرتے ہیں، ایسے قرآن کے ساتھ بھی ہم سلوک کر سکتے ہیں۔ تو اس میں بھٹکنے کے لیے کوئی عرب نان عرب ہونا ضروری نہیں ہے، اصل مسئلہ تو دل کا مسئلہ ہے۔ دل اگر بگڑ جائے تو عربی کے ساتھ بھٹکے گا تو ہاں نہیں، مگر اس پوائنٹ آف ویو سے کہ ہم لوگوں کو تو چلو ایک زبان کا مسئلہ ہوتا ہے، بٹ ایٹ لیسٹ دے ہیو دس اٹ از ان دیئر لینگویج۔ میں نے اشرفی صاحب بات یہ ہے کہ میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ 1973-74 کی بات ہے، جب ایک دفعہ میں جامعہ اسلامیہ مدینہ میں پڑھتا تھا تو ہمارا ایک دفعہ ایک ڈیلیگیشن گیا تھا تبوک۔ تو تبوک میں ان کا بہت بڑا فوجی بیس ہے سعودی عرب کا، اور وہاں کے لوگوں سے ہم گئے ملنے کے لیے، تو وہ بڑا انہوں نے ہمارا بہرحال طالب علم تھے تو اعتراض کیا، بتایا بھی۔ اچھا تو میں وہ ان کے جب اندر گیا تو ان کے جو کیپٹن رینک کے جو مطلب گھر تھے وہ تو اتنے شاندار قسم کے تھے کہ ہمارے یہاں بادشاہوں کے ایسے نہیں ہوں گے مثلا، اور گاڑیاں وہ تو میں نے لوگوں سے یہ کہا، میں نے کہا بھائی یہ شیورلیٹ گاڑی میں بیٹھ کے ٹینک سے مقابلہ کرنے کی تیاری ہو رہی ہے ان کی۔ تو میں نے ان سے سوال کیا، اچھا یہ تو خیر میرا اپنا تاثر تھا کہ میں نے ان سے سوال کیا تھا جو آج بھی میرے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے ان سے سوال کیا کہ یہ جو اسرائیل ہے اور اسرائیل کی جو وہ لبی ہے کہ وہ ہو رہا ہے، آپ کے یہاں بن گیا ہے آپ کے پڑوس میں، اگر اس سے جنگ ہوگی تو آپ نے کیا تیاری کی ہے؟ تو وہ جو کیپٹن رینک کا آدمی تھا، یعنی اچھے عہدے کا آدمی تھا جو ہمیں ترجمانی کر رہا تھا، اس نے کہا بات یہ ہے کہ حدیثوں میں تو آ گیا ہے کہ وہ تو ہمارے پاس آئیں گے، اب ہم کیا کریں؟ اب ان کو تو آنے ہی آنا ہے۔ تو وہ بالکل وہی مثال ہے کہ بھائی سامنے گڈھا ہے، کہا بھائی مجھے معلوم ہے گڈھا ہے لیکن مجھے تو گرنا ہی ہے اس میں، مجھے تو گرنا ہی۔ اب اس کا آپ کیا جواب دیں؟ تو یہ 1976 کی بات بتا رہا ہوں، یہ ابھی کی بات نہیں ہے۔ بس چلیے بس تو پھر تو اقوال اقبال کے کہ اس نے کہا تھا کہ بھائی ہم تو اگر ہمارے پاس کفن تفن اگر آنا ہوگا تو وہ غسال جو ہے نا ہم وہاں سے لے آئیں گے افغان سے، اور کپڑے جو ہیں جاپان سے لے لیں گے۔ جی تو وہی ہے کہ ہم تو وہ ہیں مطلب یہ کہ ہمارے پاس آرڈر دے دیں گے اور ایک افغانی مزدور آئے گا یہ کر دے گا، اپنا وہ کرے گا، یہ کر دے گا۔ صحیح ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوتی ہے پھر۔ جزاک اللہ کیجیے آپ لوگوں کو، مطلب یہ کہ اگر مطلب فیملی کی اہمیت کا دن ہے تو فیملی کو اہمیت کے ساتھ منائیں اس دن۔ صحیح دیکھیں ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ خیر۔ سنیے آپ منا رہے ہیں پھر؟ اصل میں تو وہ بڑا عجیب کشمکش میں پڑ گیا ہوں میں، کیونکہ وہ